امی ہر مہینے جب بھی مجھے کرایہ لینے اوپر عدنان کے پاس بھیجتی تو وہ مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتا اور چپکے سے میری چڑیا پر ہر مہینے لازمی چٹکی کاٹتا۔ میں شرما کر بھاگ جاتی، وہ خود ہی امی کو کرایہ دے جاتا۔ عدنان کے ابو اور میری امی دونوں کو ایک دن ہم نے دیکھا۔ عدنان کے ابو میری امی کی ٹافی چاٹ رہے تھے۔ ویورز، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے ویڈیوز کو پورا دیکھیے۔ میرا نام آسیہ ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر لاہور سے ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف ماں کے رشتے کو جانا ہے۔ باپ بھائی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے مجھے کبھی محسوس کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک ماں ہی تھی میری دنیا میں، جو سیکھا ہے اسی سے سیکھا ہے، اور ماں سے سیکھنے سے ہی مجھے تباہی کے اس دوراہے پہ لا کھڑا کیا۔ یا آگے کنویں اور پیچھے کھائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج سے 6 سال پہلے میں 14 سال کی نابالغ بچی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی ہوں۔ رات کے وقت شاور لینا میری عادت ہے۔ میں شاور لینے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سکھا رہی تھی۔ امی نے میرے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا اور مجھے دوسری منزل پر جانے کو کہا۔ جاؤ آسیہ، عدنان سے کرایہ لے کر آؤ، مجھے رات کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ مجھے نہیں جانا امی، آپ خود لے آئیں۔ میں نے کرایہ دار کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ میرے انکار پر امی کے تیور بدل گئے۔ ابھی کے ابھی اوپر جاؤ اور عدنان سے کرایہ لے کر آؤ، امی نے چلا کر کہا۔ میں منہ پھلا کر اوپر جانے لگی۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور عدنان کے والد سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میں نے کئی بار یہ بات نوٹ کی تھی کہ میں جب بھی کرایہ دار کی طرف جاتی انکل ہمارے پورشن کے صحن میں رک جاتے تھے۔ میں چھپ چھپ کر کھڑکی سے امی اور انہیں دیکھا کرتی۔ ایک دن بھی میں اوپر آ کر چھپ کر انکل کو دیکھنے لگی۔ وہ تیز قدموں سے امی کے کمرے میں چلے گئے اور میں کرایہ دار عدنان کے کمرے میں آئی اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے کرایہ مانگا۔ وہ تقریباً 22-24 سال کا خوبصورت لڑکا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کپڑے استری کر رہا ہوں؟ میرے بٹوے سے خود ہی کرایہ کے پیسے نکال لو۔ میرے کمرے میں داخل ہونے کا دل نہیں تھا۔ میں جانتی تھی عدنان میرے ساتھ غلط حرکت کرے گا۔ اگر پیسوں کے بنا جاتی تو اماں مارتی۔ میں تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے بٹوے سے پیسے نکالنے لگی۔ عدنان نے جھٹ سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور میری چھوٹی سی چڑیا کی چونچی دبانے لگے۔ ایسا مت کیا کرے عدنان بھائی، مجھے شرم آتی ہے، میں نے شرما کر کہا۔ وہ بھی ہنس پڑے۔ میں ان کی باہوں سے نکل کر اپنے پوشن کی طرف بھاگی، مگر عدنان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا، خاموشی سے یہاں بیٹھ جاؤ جب تک ابا واپس نہیں آ جاتے، یہاں سے ہلنا بھی مت۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی۔ میں نے بھی اس سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ ایسا اکثر ہی ہوتا ہے، مجھے اپنے پورشن میں جانے کی تب تک اجازت نہ ملتی جب تک انکل واپس نہ آ جاتے۔ آدھے گھنٹے بعد انکل عدنان کے کمرے میں آئے اور سیدھا صوفے پر جا کر لیٹے۔ وہ کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ مان لیں ابو، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب میرے حصے کا باقی ہے۔ میرے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے یا مجھے 10 منٹ بعد واپس آنا پڑے گا؟ عدنان اپنی الماری سے پیسے نکالتے ہوئے بولا۔ میرے حصے کے بھی پیسے دے آنا۔ میں پیسے لے کر نہیں گیا تھا، انکل نے مسکرا کر کہا۔ عدنان نے بٹوے میں پیسے ڈالے۔ مجھے کرایہ دے ورنہ امی مجھے مارے گی۔ میں نے دوبارہ کرایہ مانگا۔ تمہاری امی کو میں خود دوں گا، وہ سیڑھیاں اتر کر بولا۔ اف، میں غصے سے چلائی۔ وہ ہر بار کرایہ امی کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ میں بھی سیڑھیاں اترنے لگی۔ انکل نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ آسیہ، کہاں جا رہی ہو تم؟ کبھی 2 گھڑیاں میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، میں بھی تمہارا اپنا ہی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نیچے جا رہی ہوں۔ میں نے رکنے سے منع کر دیا۔ انکل نے میرے کمزور پہلو پر وار کر کے مجھے روک دیا۔ فریج میں بریانی اور فرائی فش پڑی ہے، جاؤ گرم کرو اور خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ اچھا کھانا میری کمزوری تھی۔ میں بھاگ کر کچن میں گئی اور سارا کھانا گرم کر کے لے آئی۔ میں کھانا کھا رہی تھی کہ سلاد میرے سینے پر گر گیا۔ انکل بار بار اپنے ہاتھ سے سلاد صاف کرنے لگے تو کبھی میرے ہونٹوں کو صاف کرنے لگے۔ میں اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ سمجھ پاتی وہ میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدنان کو بھی امی کے پاس گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، انکل عدنان ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ وہ جب بھی امی کو کرایہ دینے جاتا ہے بہت دیر سے آتا ہے، میں نے حیران کن لہجے میں کہا۔ انکل اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگے، میں ہوں نا تمہارے پاس، پھر اکیلا پن کیوں محسوس کر رہی ہو؟ ان کا ہاتھ میری کمر پر تھا، وہ میری ڈوری کو کھینچ رہے تھے۔ میں اتنی سمجھدار تو تھی کہ اس بات کو سمجھ سکتی کہ یہ چیز غلط ہے۔ میں فوراً ان کے پاس سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمارے گھر کے صحن میں عدنان کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں پیسے دے رہا تھا۔ میں انہیں نظر انداز کر کے امی کے کمرے میں آ گئی۔
امی اپنے بکھرے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ میری دوسری نظر سامنے میز پر رکھی ہزار کے نوٹوں پر پڑی۔ نئے نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے چہک اٹھیں۔ امی، عدنان آپ کو اتنا زیادہ کرایہ دیتا ہے؟ میں پیسوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ امی نے میرے ہاتھ پر تھپڑ مارا اور مجھے وہ پیسے اٹھانے سے روک دیا۔ فضول خرچی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ 2 دن بعد تمہارا تایا آ رہا ہے۔ میں نے ایڈوانس میں 2 ماہ کا کرایہ اکٹھا لے لیا ہے۔ امی نے پیسے دراز میں رکھ کے کہا، آپ ہر بار ایسا ہی کرتی ہیں کہ 2 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ لے لیتی ہیں، اور میرا تایا کہاں سے اچانک پیدا ہو گئے؟ ابو تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ اپنے تایا کی اچانک آمد کا سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تمہارے ابا کے دوست تھے مگر بھائی سمجھتے تھے ایک دوسرے کو۔ امی نے وضاحت دی۔ مجھے نیند آ رہی تھی اس لیے میں اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے عدنان دکھائی دیا۔ وہ جب بھی میری چڑیا کو تنگ کرتا ہے میرے دل میں کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں شرما گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اپنے کمبل میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، میری نظر امی پر پڑی۔ امی چوری قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کرایہ دار کے پوشن میں جا رہی تھی۔ میں بستر سے نکلی اور کھڑکی سے چھپ کر امی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ 5 منٹ بے چینی سے ٹہلنے کے بعد میں بھی دوسرے پوشن میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے امی کو کرایہ داروں سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ مجھے جب کہیں بھی دکھائی نہ دی تو میں عدنان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی جاگ رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب لایا اور کہنے لگا، تم سے میری دوری برداشت نہیں ہوئی، اس لیے رات کو تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میرے پاس آ گئی ہو۔ وہ پھر سے میری چڑیا کو تنگ کرتے ہوئے بولا، نہیں عدنان بھائی، وہ میں نے امی کو اوپر آتے ہوئے دیکھا ہے، مگر وہ اب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ میں امی کے لیے پریشان ہو رہی ہوں۔ چھوڑو نا امی کو، تم میرے ساتھ انجوائے کرو۔ عدنان نے مجھے اپنے اتنے قریب کیا کہ میری چڑیا اس کے سینے میں دب گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے عدنان بھائی، میں نے انہیں خود سے جدا کیا۔ وہ ہنس پڑے۔ ہمارے کانوں میں امی کی چھینک کی آواز پڑی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چونک کر دیکھنے لگے۔ انکل کا کمرہ عدنان کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ دیواریں جڑی ہوئی تھیں، دیوار کے اوپر کچھ خالی جگہ تھی۔ میں اور عدنان میز پر کھڑے ہو کر انکل کے کمرے میں دیکھنے لگے۔ انکل اور امی کو نازیبا حالت میں دیکھ کر میرے منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ البتہ عدنان غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ انکل امی کے مالٹوں سے چھلکا اتار کر مالٹوں کا رس چوس رہے تھے۔ عدنان سے یہ سب مزید دیکھنا برداشت نہیں ہوا اور نیچے اترا اور مجھے بھی نیچے آنے کو کہا۔ میں اس سے نیچے اتر رہی تھی کہ غلطی سے میں نے اپنا ہاتھ عدنان کے گنے پر رکھ دیا۔ وہ ایک لمحے کو چلا اٹھا، پھر میں بات بدل دی۔ عدنان بھائی، انکل امی کے مالٹے کا جوس کیوں پی رہے ہیں؟ بچے پیتے ہیں نا، میں نے خود آنٹی فرزانہ کو اپنے بچوں کو جوس پلاتے دیکھا ہے۔ جب ان کے شوہر نے مانگا تو انہوں نے کہا، یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ جوس صرف بچوں کے لیے ہے، پھر انکل کیوں پی رہے ہیں؟ میرا سوال سن کر عدنان کی آنکھوں میں چمک آئی، جس سے پہلے غصہ تھا۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور وہ دوبارہ میرا ہاتھ گنے پر رکھ دیا اور کہنے لگا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ ابو آنٹی کا جوس کیوں پی رہے ہیں اور فرزانہ آنٹی نے اپنے شوہر کو جوس کیوں نہیں دیا؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا اور پھر اپنا گنا